السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ پچھلی بار ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 تک تفسیر دیکھی تھی۔ آیت الکرسی کی تفسیر ہم لوگ دیکھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں، اور آیت الکرسی میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جا رہی ہے اور توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، وہ ہم نے سیکھا تھا لاسٹ کلاس میں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 256 سے شروع کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 256 سورہ بقرہ۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر دین میں، قد تحقیق تبینہ واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، فقط تو تحقیق استمسکا بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، لن انفصام لہا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ چلیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر دین میں۔ دیکھیں اب ابھی ہم آیت الکرسی پڑھ کے آ رہے ہیں، پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی تھی، اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ کیا ہے اللہ، ہے نا، کتنا عظمت والا ہے، کس طرح اس کی بادشاہت ہے، الحی القیوم ہے، العلی العظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم آیت الکرسی سے ابھی ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل استعمال کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو پہچاننا ہے، اور پھر اس عظمت کو پہچان کر اس کو خود ہی اپنی مرضی سے اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو خود سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا، وہی الہ ہے۔ تو یہ انسان کو جو ہے خود ہی سمجھنا ہے اور خود ہی اپنی مرضی سے پھر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہماری اسلامی تاریخ کہ زبردستی بنایا جائے مسلمان۔ لوگوں کو خود سے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں داخل ہونے میں مطلب۔ لیکن ہاں، ایک بار اگر انسان اسلام میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ زبردستی ہوگی، یعنی کہ پھر اس کو جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، دین کے احکامات ہیں، اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایک بار اگر وہ انٹر ہو گیا اسلام میں، تو دین قبول کر لیا ہے، تو پھر اس کو دین کی سبھی باتیں ماننی پڑیں گی۔ پھر یہ نہیں کہہ سکتا انسان کی نہیں کوئی مجبوری نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی مجبوری نہیں دین میں، کوئی عذر نہیں، جو چاہیں ہم کریں۔ پھر انسان کی فری چوائس نہیں رہ جاتی ایک بار اسلام میں اگر داخل ہو جائے تو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ اسلام دین سے انحراف کرے گا، بغاوت کرے گا، تو پھر اس طرح اس کو کوئی اجازت نہیں، وہ انحراف بغاوت نہیں کر سکتا اسلام سے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو آیت ہے بیسیکلی یہ تو حکم عام ہے، جنرل رول ہے، قیامت تک یہی رہے گا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جو اس آیت کا شان نزول بیسیکلی انصار تھے۔ کیا ہوتا تھا کہ
یہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے نا، اسلام کے پہلے کے دور میں جب کسی انصار کی عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا یا بچہ جیسے سروائیو نہیں کرتا تھا، مر جاتا تھا ہونے کے بعد، تو کیا تھا، وہ عورت جو تھی منت مانگ لیتی تھی یا قسم کھا لیتی تھی کہ اگر مجھے بچہ ہوگا اور وہ زندہ رہے گا تو میں اسے یہودی کی طرح پالوں گی، ہے نا، یہودی کی طرح اس کو بڑا کروں گی۔ تو اس وجہ سے کچھ بچے ایسے بھی تھے، مطلب جب اسلام کا دور آ گیا اور یہ انصار جو تھے، یہ والے لوگ یہ اسلام عام میں آ گئے، یہ جو جیسے ماں کی بات ہو رہی ہے اس عورت کی، اور اس کی فیملی اسلام میں آ گئی، لیکن وہ بچہ یہودی ہی رہا اور یہودیوں میں پل بڑھ رہا تھا وہ، ہے نا۔ تو بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ یہودی بہت زیادہ سرکش ہو رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے، بغاوتوں پہ بغاوتیں کر رہے تھے، تو جیسے بنو نذیر کو ضلع وطن کیا گیا، تو اس میں ان انصار کے بچے بھی تھے جو یہودی بن چکے تھے آلریڈی۔ تو جب ان کو نکالا جانے لگا تو انصار کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو اس طرح نہیں جانے دیں گے، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے ان کے ساتھ۔ تو زبردستی وہ کرنے لگے ان اپنے نوجوان لڑکوں پر، اپنے بچوں پر، کہ وہ زبردستی دین اسلام میں داخل ہو جائیں، کوشش کرنے لگے اس بات کی، زبردستی اسلام قبول کر لیں۔ تو اس پر اس چیز کو ان کو منع کیا گیا اور کہا گیا لا اکراہ فی الدین، یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پس منظر بتایا جاتا ہے، لیکن یہ عام رول ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا۔ پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اب سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، کیا کہ ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اور غلط چیز کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، گمراہی کیا ہے نا۔ اور ابھی ہم حق جان چکے، یہ آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھا ابھی کیا حق ہے کیا نہیں ہے۔ تو دونوں کے دونوں راستے کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ اور کیسے کلیئر ہوئے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، ہے نا، اور فائنلی جو قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کے تھرو کمپلیٹلی واضح ہو گیا دین، صحیح راستہ واضح ہو گیا، جو ہدایت ہے، رشد ہے، وہ واضح ہو گئی ہے۔ اب انسان جو ہے دنیا میں بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے، ٹھیک ہے، دونوں راستے بتا دیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اسے اپناؤ گے تو یہ ہوگا، اسے اپناؤ گے تو یہ ہوگا۔ اب انسان کا امتحان ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ اپنی عقل استعمال کرے، سمجھے اور صحیح راستہ چنے، اور اگر نہیں چنتا ہے تو پھر اس کی مرضی، اگر وہ گمراہی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہدایت واضح ہو گئی ہے گمراہی سے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر۔ اب یہ طاغوت کیا چیز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، تو طاغوت سمجھ لیتے ہیں پہلے ہم کیا چیز ہے۔ طاغوت بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب طاغوت ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خالق ہے، اور اس نے تمام مخلوق کو بنایا ہے، ہر چیز کو لے لو، جو بھی چیز، تو جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو کیا حکم ہے کہ وہ بندگی کرے گا اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہ مخلوق میں سے ہی کچھ لوگ کیا ہیں، خود معبود بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، خود ہی معبود بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو الہ کہنے لگتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ان کو بنا دیتے ہیں معبود، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خود بیٹھ جاتے ہیں بن کے معبود، یا دوسرے لوگ ان کو معبود بنا دیتے ہیں، تو یہ سب طاغوت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ طاغوت سمجھ لیجیے گا اچھے سے، طاغوت کیا چیز ہے۔ طاغوت بیسیکلی طغیان سے ہے، طغیان یعنی کہ حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا، طغی ہے نا، اس سے ہے روٹ ورڈ۔ تو ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، یا تو اس نے خود کو طاغوت بنایا ہوا ہے یا لوگوں نے اسے طاغوت بنا دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا اور حد پار کر دینا کسی بھی انداز میں، تو یہ طاغوت کا انداز ہوتا ہے۔ ابن قیوم رحمہ اللہ علیہ طاغوت کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں کہ جہاں پر انسان حد سے نکل جائے، کسی کی عبادت میں یا کسی کی اتباع میں یا اطاعت میں، خود ہی کو رب بنا بیٹھے یا اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے، یا اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی کی اتباع کرے،
تو یہ کرنے یا کروانے والا سب طاغوت ہیں. سمجھ آیا؟ تو ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے ہٹاتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہمیں لگاتی ہے، وہ سب طاغوت میں آ جاتا ہے. اب وہ طاغوت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پتھر، شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے، کوئی درخت، کوئی پیشوا، کوئی عالم، کوئی پیر فقیر جس کو بنا لیا طاغوت، کوئی حکمران کوئی ایسا ہو کہ جو اللہ کے قانون چھوڑ کر اپنے قانون لوگوں پر تھوپے جو دین کے خلاف ہیں، وہ طاغوت ہوگا. ہمارا اپنا نفس، ہاں، نفس امارہ جو حکم دیتا ہے برائی کا، وہ طاغوت ہے. تو یہ سب طاغوت ہے، اور ان سب کا کفر کرنا، ان سب کا انکار کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. سمجھ آیا طاغوت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو طاغوت کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، یعنی کہ ایمان کی بات بعد میں ہوئی ہے اور کفر کرنے کی طاغوت سے بات پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، تو گویا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا. تو اللہ کی عبادت جو ہے، اللہ کو الہ ماننا بعد میں ہوتا ہے، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوتا ہے. جب انسان سارے طاغوت کا انکار کر دیتا ہے تبھی وہ حقیقی طور پر اللہ کو الہ مانتا ہے اور اسی کی صرف عبادت کرتا ہے. تو ہمارا کلمہ بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہے نا. ابھی آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں پیچھے؟ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تو پہلے لا الہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو پہلے جو ہے نہیں کوئی الہ، یعنی کہ ہم پہلے نگیٹ کر رہے ہیں اس کو، اس کا کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی الہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، تو ایسا کرنے والا کیا ہے؟ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، بالعروۃ الوثقی. کڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے کوئی چین میں ہوتا ہے کہ چین کے کڑے ہوتے ہیں، کڑے مل مل کے جو ہے ایک بڑی چین بن جاتی ہے، اور اس چین پہ آخر میں ایک جو ہے انسان ہاتھ گھسا کے اس کو پکڑنے کا بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح کا کہ کڑا مضبوط اس نے پکڑ لیا. مطلب کڑا جو ہے وہ خود بھی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، اور جس چیز سے وہ کڑا جڑا ہوا ہے وہ بھی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، اتنی مضبوطی سے کہ اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی اس سے الگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، مطلب جس نے یہ کام کیا، طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، ایسا ہے جیسے کہ اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، اس کو ایک مضبوط سہارا مل گیا. کس کا سہارا مل گیا؟ اللہ تعالیٰ کا سہارا مل گیا. تو یہ جو عروۃ الوثقی ہے نا، اس کا مضبوط کڑا کا اس سے مراد لیتے ہیں دین اسلام، قرآن، ہے نا. تو جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے، وہ پہچان لے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے، اور اس پر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہو جائے، پورا توکل وہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ پر، پھر ویسے انسان کو زندگی میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے بہت قریب ہے، جو اس کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا کسی بھی حال میں. اب دیکھیں نا، انسان جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہے، انسان پیدا ہی کمزور ہوا ہے نا، اور وہ کتنا ہی بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھ لے کہ ہاں ہم تو بہت، ہمارے پاس پیسہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، مطلب ایون عورتیں بھی جو اپنے آپ کو بہت انڈیپینڈنٹ سمجھتی ہیں، کتنا ہی بھی سمجھ لیں انڈیپینڈنٹ، پھر بھی پوری طرح کوئی بھی انسان انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، وہ پھر بھی دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے، ہے نا. لیکن سب سے بہترین ہستی جس پر کوئی ڈیپینڈ کر سکتا ہے وہ کون ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اور کوئی نہیں. تو اس لیے جب انسان سب جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر سب طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس کو کس کا سہارا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا مل جاتا ہے، جو کبھی نہیں چھوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس لیے مصیبت کے وقت ہمیں ایک کلمات سکھائے گا، ایک دعا سکھائی گئی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب بھی کوئی مشکل ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ مشکل دور ہوتی ہے. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرکو بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی. ٹھیک ہے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کیا سننے والا ہے؟
کہ کس نے جو ہے طاغوت کا انکار کیا، کس نے ایمان لایا، اور خوب جاننے والا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے یا کفر چھپا ہے یا نفاق چھپا ہے، اور سب کے اعمالوں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اسی طرح سے حساب کتاب ہوگا قیامت کے روز. ٹھیک ہے، طاغوت کی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ طاغوت کیا ہے؟ جی کلیئر ہے یہ آیت؟ چلیے اب نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 257. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، یخرجوہم من الظلمات، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے، الی النور، طرف نور کے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا دوست ان کے طاغوت ہیں، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور، نور سے، الی الظلمات، طرف اندھیروں کے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. چلے ابھی جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی، اب اس کی فردر وضاحت اس آیت میں کی جا رہی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ایمان لانے والوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، سہارا دینے والا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے آتے ہیں ایسے لوگوں کو. ظلمات پلورل ٹرم آیا، اندھیرے یعنی کہ بہت سارے اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیرے بہت ہوتے ہیں، کئی طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں، کفر کے، شرک کے، گمراہی کے، گناہوں کے اندھیرے، ہے نا، اور گناہوں میں بھی طرح طرح کے گناہوں کے اندھیرے. تو ان سب اندھیروں سے نکال کر اللہ ایمان والوں کو روشنی کی طرف لے آتا ہے. روشنی کس کی روشنی؟ ایمان کی روشنی، توحید، ہدایت، علم کی روشنی کی طرف. پھر اللہ ایسے شخص کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو ایسا ایک تھام لیتا اللہ تعالیٰ، اس کو ایک مضبوط سہارا پرووائڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر ایسے شخص کو کیا ہے؟ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، ہر مشکل حالات میں وہ امید دلاتا ہے، اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ انسان کو پھر مل جاتا ہے. یعنی کہ امید دلانے کا مطلب مشکل حالات میں بھی انسان، مطلب پریشانی تو ہے، لیکن اس مشکل حالات میں بھی اس کا، انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، پرسکون رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اس مشکل سے ضرور باہر نکالے گا. اس کا دل سکون سے ہوتا ہے. اور یہ روشنی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اگر یہ روشنی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. پکڑنا مطلب اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا ہم پا سکیں گے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ابھی تو یہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے ایمان لائے، اب اس آگے کیا ہے؟ وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے کون دوست ہوتے ہیں؟ ان کے دوست طاغوت ہیں. ابھی طاغوت میں بتا چکی ڈیٹیل میں کہ طاغوت کیا ہے. تو ان کے جو سہارا ہے پھر کون ہوتا ہے؟ صرف طاغوت ہوتا ہے. طاغوت سرکش شیاطین، جن، انس، ہاں، جو اللہ کی بندگی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور خود جو ہیں وہ دوسرے بندوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو قائل کرتے ہیں اپنی بندگی پر، اپنی غلامی میں رکھتے ہیں انہیں. تو پھر ایسے لوگ ان کے دوست ہو جاتے ہیں. تو یہ طاغوت جو ہیں ان کفر کرنے والوں کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، غلط راستے پر لے جاتے ہیں، روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. پھر انسان شیطانی راستوں پر چلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا جو طاغوت میں نے بتایا شیطان ہے. شیطان اور اس کے لشکر جو ہوتے ہیں، جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان شیاطینوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، ایسے انسانوں پر. اور یہ جو ہے شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ان کے برے اعمالوں کو، ان کے گناہوں کو اس کے لیے ایسا خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں اور گناہوں پر اکساتے ہیں. تو جو ہے یہ بندہ سوچتا ہے کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ پورا کا پورا وہ اندھیروں میں جو ہے ڈوب چکا ہوتا ہے. اور یہ شیاطین جو ہے بندوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے مایوسی پیدا کرتے ہیں. پھر انسان جو ہے شکوک شبہات میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے خلاف بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے ایسے انسانوں میں. پھر وہ صحیح راستے پہ نہیں آتے.
تو یہ طاغوت کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، شیطان ہے، اس کے لشکر ہیں، ہمارا خود کا نفس ہے، نفس امارہ، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے اپنے پیارے، ہمارے جو فیملی ممبرس ہیں، بچے ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے کلچر کے جو سسٹم کسٹمس وغیرہ چلے آ رہے ہیں، جو ہمارے ریتی رواج ہیں، ہمارا ماحول ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں جو ہے اس طرف لے جاتا ہے، اللہ سے ہٹا کے غلط راستے پہ لے جاتا ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں، آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنے نفس خواہش نفس کے بہکاوے میں آ کر اس دنیا کے حقیر فائدوں میں پھنس کر رہ گئے اور آخرت کو بھول گئے، وہ تو وہ آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے فائدوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. دنیا میں انہوں نے اندھیروں میں رہنا پسند کیا، آخرت میں بھی پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے اندھیروں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کبھی نہ کرے، ہمیشہ روشنی میں رکھے. چلیے اب اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 258 ہے. اب جو ہم نے ابھی پڑھا، تو اب اس آیت کی وضاحت ہم آگے 3 واقعات پڑھنے والے ہیں، سرکش لوگوں کی بھی اور پیغمبروں کی بھی، کہ کس طرح جو ہے جو ایمان لے آتا ہے وہ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے، اور جو انکار کر دیتا ہے، سرکشی میں رہتا ہے، پھر وہ کبھی ہدایت نہیں پاتا، پھر وہ اندھیروں میں ہی رہتا ہے، روشنی حاصل نہیں ہوتی اسے. ٹھیک ہے، تو پہلی مثال ہم دیکھیں گے نمرود کی. چلیے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. آیت نمبر 258. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اس کے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں. تو یہ شخص بیسیکلی نمرود کی بات ہو رہی ہے. نمرود کون تھا؟ نمرود جو ہے نا، یہ لقب ہے، جو بادشاہ ہوتا تھا، جیسے فرعون لقب ہے بادشاہوں کا، ایجپٹ کے بادشاہوں کا، اسی طرح نمرود بھی لقب ہے عراق کے بادشاہوں کا، بیبیلون کے بادشاہوں کا. بیسیکلی کسی کا اسپیشل نام نہیں ہے، یہ لقب ہے نمرود. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے واقعہ نمرود کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانے کا جو نمرود تھا، بادشاہ تھا اس کا، اور وہ بہت ہی سرکش بادشاہ تھا. بیسیکلی پہلے زمانے میں نا لوگ یہی سوچتے تھے کہ جو بادشاہ ہے وہ خدا کا اوتار ہوتا ہے، کیونکہ اور وہ جو ہے نا ان کا سارا حکم مانتے تھے، اور اس کا حکم جو ہوتا تھا آخری حکم ہوتا تھا، کوئی مطلب ہمت نہیں کرتا تھا کہ اس کی کوئی بات نہ مانے. اور یہ جو نمرود تھا ان کے زمانے کا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، وہ بھی اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، اپنی پوجا وہ کہتا تھا، ان لوگوں کو سے اپنی پوجا کراتا تھا، اور خود کو سورج دیوتا کا اوتار بتاتا تھا. تو اس کی بات ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا نہیں تم نے دیکھا اس شخص کو، یعنی نمرود کو، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا. کیا جھگڑا کیا؟ مطلب آرگومنٹس، بحث بازی کی تھی اس نے. کس کے بارے میں؟ رب کے بارے میں. اور بحث بازی بھی کیوں کی اس نے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس ملک یہیں تک دیتے ہیں کہ عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتنا نوازا تھا، بادشاہت عطا کی تھی، بڑی اونچے مقام پہ رکھا تھا، اور اتنا کچھ ملنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا میں تو بہت بڑا ہوں، اتنی بڑی بادشاہت ہے میری، سب کچھ ہے، اس بنا پر وہ اور زیادہ اکڑ گیا، بگڑ گیا، اور خود کو خدا سمجھنے لگا. اور جھگڑا کیا کیا تھا اس نے؟ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا کہا؟ آگے اس میں بتایا جا رہا ہے، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے. قال، اس نے کہا، انا، میں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور میں موت دیتا ہوں. یعنی کہ اب ان آپس کی بحث بازی ان کی بتائی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو پیغام پہنچا رہے ہیں اس کو، نمرود کو، توحید کا، ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں اس کو کہ میں تو صرف ایک الہ کو مانتا ہوں، اور میرا الہ کیسا ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. ابھی جو ہم پڑھ کے آئے پیچھے، الحی القیوم، وہی بات بتا رہے ہیں کہ میرا الہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. پوری کائنات کو اس نے زندہ کیا ہے، اور وہی موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ہے نا. لیکن اس پر نمرود نے کیا کہا؟ نمرود کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. کیسے؟ مطلب وہ جو ہے طاغوت ہے نا،
وہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحی القیوم، وہ کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں یہ کام، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اور اس کو پروو کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس کو پروو کرنے کے لیے جو اس کے جو 2 آدمی اس کے جیل خانے میں تھے جن پر فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو جو سزا ملے گی قتل کیا جائے گا، ان کو بلایا اس نے دربار میں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کیا اس نے؟ ایک آدمی کو تو اس نے وہیں قتل کرا دیا اور ایک آدمی کو کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں، چھوڑ دیا اسے. اور پھر کہا دیکھو میں نے زندگی دی اور میں نے موت دے دی. اس طرح سے جو ہے اپنی جو ہے حجت تمام کر رہا ہے. خیر ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا. انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں دوسری دلیل پیش کی. پھر اس والی بات کو یہی چھوڑ دیا، اس بحث بازی کو، کوئی فائدہ نہیں انہیں پتا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا؟ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، بس تو لے آ اسے مغرب سے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ سورج کو اللہ تعالیٰ روز مشرق کی طرف سے لاتے ہیں. اگر تو اپنے اقتدار رکھتا ہے، تو الہ ہے، تو اختیار رکھتا ہے، تو تو اسے مغرب سے لا کے دکھا دے. تو کیا ہوا اس مثال پر؟ کیا ہوا؟ کیا کرتا وہ نمرود؟ فبوحت بس مبہوت رہ گیا، فبوحت الذی کفر، بس مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. یعنی کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر مبہوت رہ گیا. مبہوت مطلب حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں بنا اس پر، اس پہ کیا بولے اب وہ. سمجھ گئے؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی، ایسی مثال دی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اختیار کی، اس کے الہ ہونے کی، کہ اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا میں کیا کروں، مبہوت رہ گیا بس. لیکن دیکھیں اس کو پھر بھی ایمان نہیں لایا وہ. اتنی ساری واضح نشانیاں، اتنی دلیل پیش کی اس کے سامنے اور وہ سمجھ بھی گیا، پھر بھی ایمان نہیں لایا، سرکشی پر وہ اڑا رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آگے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. سمجھ آیا؟ تو وہ لوگ جو اس طرح سے سرکش ہوتے ہیں، ابھی جیسے ہم نے اگزامپل دیکھا کہ سب کچھ حق دیکھ لینے کے بعد، دلائل جان لینے کے بعد بھی ایمان کر نہیں دیتے، کیونکہ وہ اپنے طاغوت پر ہی اڑے رہتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پر ہی وہ اڑے رہتے ہیں، تو وہ اندھیروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ان کا نفس انہیں اندھیروں ہی کی طرف لے جاتا ہے. ان کے خواہشات کا جو غلبہ ہے ہمیشہ ان پر رہتا ہے، اور اس خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ایک پردہ ان پر ہمیشہ پڑا رہتا ہے جو ان کو پھر اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، بادشاہت جو ہے نا، یہ بھی اس کے لیے طاغوت تھی. جو دنیا کی نعمتیں انسان کو مل جاتی ہیں یہ بھی طاغوت بن جاتی ہیں. تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی طلب میں ہو، اس کو خواہش ہو ہدایت مل جائے مجھے، عاجزی سے وہ کام کرے، اللہ کے سامنے ہمبل رہے، اور اس کی جستجو میں رہے، اس کی کوشش میں رہے کہ کس طرح مجھے ہدایت ملے. تبھی اللہ ایسے انسان کو ہدایت دیتا ہے. سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سمجھ آیا؟ تو اس آیت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنے وقت کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور یہی پیغمبرانہ طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا. اور جتنے بھی تمام پیغمبر آئے ہیں انہوں نے اسی طرح پیغام دیا ہے، توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ جو ہیں آج کے مسلمان جو ہیں، ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دعوت کا کام کس طرح کیا جاتا ہے. لوگوں میں جو اختلاف ہیں، جھگڑے ہیں، یہ تبھی ختم ہو پائیں گے جب سب ایک اللہ کی توحید پر حاضر ہو جائیں گے. تو ہر مسلمان کا کیا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف جب بلائے تو ایسا کرنے میں وہ کسی قومی سیاسی جھگڑوں میں نہ پڑے، بلکہ صرف انسان کو اللہ سے جوڑے. جب وہ انسان اللہ سے جڑ جائے گا نا تو وہ خود ہی جو ہے ظلم اور ذاتیہ کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ جب جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ سے، اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانی نہیں کرے گا، اس کی پوری اطاعت کرے گا، وہ اس کو ہدایت مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ لیکن جو دلائل دیکھنے کے باوجود نہ مانے، نمرود جیسا رویہ اختیار کرے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر ایسے لوگ پھر ہمیشہ اندھیروں میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے آ جاتے ہیں، آیت نمبر 259 پر آ جاتے ہیں.
اب میں نے جیسے بتایا تھا یہ سب مثالیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی، الحی القیوم ہونے کی، اور قیامت کے روز دوبارہ سے کس طرح جی اٹھیں گے سب انسان، اس کی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ انسان سمجھ جائے ان سب کو پڑھ کے، ان سب پہ غور و فکر کر کے۔ تو اگلی مثال دیکھتے ہیں، آیت نمبر 259، او کلذی، یا مانند اس کے جو مرہ گزرا، علی قریۃ، اوپر ایک بستی کے، وہی خاویۃ، اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قالا، اس نے کہا، انا، کس طرح یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے، فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو موت دے دی اسے اللہ نے 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس نے اٹھایا اسے، قالا، فرمایا، کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے تم۔ اچھا آگے میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے اتنا ہی دیکھ لیتے ہیں، لمبی آیت ہے یہ۔ اب یہاں پہ یہ جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی، الہ ہونے کی ایک اور مثال۔ ابھی تو سرکش، پچھلی والی آیت میں سرکش بادشاہ کی مثال تھی، نمرود کی، ابھی یہاں مثال ہے ایک اچھے انسان کی، ایک پیغمبر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر عزیر علیہ السلام تھے۔ وہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بستی بالکل برباد پڑی ہے، اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے، تو اس کو دیکھ کر سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور یہ اسرائیلی روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا، جیسے یہ بستی جو تھی جیروسلم کی تھی، ہاں، فلسطین کی تھی۔ عزیر علیہ السلام، بیسیکلی اس کی شارٹ ہسٹری میں بتا دیتی ہوں، ایک چھوٹا سا اس کا، کہ جب ان لوگوں میں بہت زیادہ سرکشی بڑھ گئی تھی نا، یہودیوں میں جو فلسطین جیروسلم میں تھے، بہت پرانی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بھی بات ہے، ایٹ لیسٹ اراؤنڈ 500-600 سال پہلے کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ یہودیوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا اور بہت زیادہ سرکش ہو گئے تھے اور نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے اور کتاب میں بھی انحراف کر دیا تھا انہوں نے، تو عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ ایک عذاب مسلط کیا کہ جو بیبیلون کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر، انگلش میں اس کا نام آتا ہے نیبوکڈ نظر، بخت نصر اردو میں کہہ لو۔ تو اس بادشاہ نے جو ہے بہت سرکش بادشاہ تھا وہ، تو جہاں بھی جاتا تھا، جہاں بھی وہ اپنا وہ کرتا تھا ملٹری مشن، اس شہر کو، اس جگہ کو پورا تہس نہس کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر اس بستی پر جو جیروسلم کی تھی، اس کو بھیجا، مسلط کر دیا، اور اس نے جو ہے سب لوگوں کو وہاں، بہتوں کو تو مار ڈالا اور بہتوں کو بندی بنا کر اپنے ساتھ بیبیلون، اپنے شہر واپس لے گیا۔ اور جو وہاں پہ وہ تھا نا، سلیمان علیہ السلام کا جو انہوں نے مسجد بنوائی تھی، جس کو ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں یہ لوگ، اس کو بھی توڑ کے چلا گیا، وہ بالکل تہس نہس کر کے چلا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اسی میں نیچے جو ہم پہلے پڑھ چکے نا ابھی دوسرے پارے میں، سکینت والا تابوت، جس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے وہ تھے رکھے ہوئے عصا، اور منا سلوا کا منا کا ایک وہ مرتبان رکھا ہوا تھا، اور بھی چیزیں تھی تبرک کے طور پر وہ رکھی تھی اس تابوت میں۔ تو وہ تابوت بھی کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ تہس نہس کیا ٹیمپل آف سولومن، اس کے نیچے وہ مطلب دفن ہو گیا، اور اس کے آس پاس جو ربی بیٹھے رہتے تھے وہ بھی وہیں مر گئے، اس وقت کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور تبھی سے یہ تابوت غائب بھی ہے، جو سکینت والا تابوت کی میں بات کر رہی ہوں، ابھی تک نہیں ملا ہے۔ اچھا، تو یہ جو تھا بخت نصر، اس نے سب پورا توڑ دیا، وہ پورا شہر ختم کر دیا اور سارے گھر گرا دیے، کچھ بھی نہیں بچا۔ 6 لاکھ کہتے ہیں 6 لاکھ لوگوں کو تو اس نے قتل کر دیا، اور 6 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ بندی بنا کر لے گیا بیبیلون اپنے شہر میں، وہاں پہ اس کو پھر غلام کی طرح رکھا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام اس وقت نہیں تھے بستی میں، کہیں گئے ہوئے تھے، جب لوٹ کے آئے دیکھا بستی اس طرح پوری اجڑی پڑی ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے، سب تہس نہس ہو گیا، تو بہت مایوسی چھائی ان کے اوپر، اور بہت زیادہ مایوس ہوئے، اور بولے کہ اللہ تعالیٰ اب جو اس بستی جو ہے اتنا برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا، اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی دوبارہ، کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو، اس کی موت کے بعد، ہے نا، کیسے آباد ہوگی یہ بستی۔ تو بہت مایوس ہوئے تھے وہ، تو اس پر پھر یہ سارا قصہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
کہ انہوں نے دیکھا کہ بستی پوری گری پڑی ہے اپنی چھتوں پر، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے. تو اب اللہ تعالیٰ ہے تو یہ نبی عزیر علیہ السلام ہے نا، تو ان کا ایمان اور پختہ کرنے کے لیے کیا ہوا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو موت دے دی اسے اللہ نے 100 سال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال تک یہ اسی حالت میں رہے. ٹھیک ہے. ثم بعثہ، پھر اس نے اٹھایا اسے 100 سال بعد، پھر اٹھایا انہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مار دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا اور پھر پوچھا. کیا پوچھا؟ قال کم لبثت، فرمایا کتنے عرصہ ٹھہرا رہا تو، کتنے دن ٹھہرے رہے. تو پھر جب وہ اٹھے تو انہوں نے کیا کہا، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا ٹھہرا رہا میں ایک دن یا کچھ حصہ دن کا. یعنی کہ جب وہ اٹھے تو ان کو بس ایسے ہی لگا یا تو میں ایک دن جو ہوں اس حالت میں رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ اس حالت میں رہا ہوں. ان کو یہ لگ رہا تھا اگر میں ایک دن پہلے آیا ہوں تو صبح کے وقت شاید وہ اس وقت آئے ہوں گے، اور اب جو ہے دن کا جو ہے پچھلا وقت ہے، مطلب شام ہو رہی ہے، تو یا تو میں ایک دن رہا ہوں اور اگر سیم دن ہے تو بس دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کو ایسا احساس ہوا. تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کا ٹائم کا جو وقت کا احساس ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے، ٹائم زون سے وہ باہر آ جاتا ہے، اسے پھر پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزرا. قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ جو اٹھیں گے اور آپس میں باتیں کریں گے اور پوچھیں گے تو پھر ان کو بھی جب پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے تم، تو ان کو بھی بس ایسے ہی لگے گا کہ بس ایک دن رک کے آئے ہیں دنیا میں، یا دنیا میں بس ایک دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے. ایسا ہی احساس ہوگا صرف. تو کیا ہے دنیا کی زندگی، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، جس کے لیے ہم جو ہیں اتنا پریشان رہتے ہیں اور ہم آخرت کو بھولے رہتے ہیں اور صرف دنیا میں ہی پھنسے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا. چلو تو پھر کیا فرمایا آگے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 سال. فانظر، بس دیکھو، الی طعامک، طرف اپنے کھانے کے، و شرابک، اور اپنے پینے کے، لم یتسنہ، نہیں وہ باسی ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دن یا ایک دن کے حصے نہیں، تم 100 سال پورے جو ہو اس حالت میں رہے ہو، اور اب تم ذرا اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، دیکھو یہ سڑا نہیں ہے، بالکل بھی باسی نہیں ہوا ہے، ایک دم تر و تازہ ہے ابھی تک 100 سال تک. سوچو. اور اسی کے برعکس آگے کیا ہے، وانظر الی حمارک، اور دیکھو طرف اپنے گدھے کے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے برعکس اپنے گدھے کو دیکھو، کیا ہوا تھا گدھے کو، وہ مر چکا تھا، اور مرنے کے بعد اس کی جو ہیں ہڈیاں بھی گل سڑ چکی تھی اور بکھر چکی تھی ادھر ادھر. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال بعد اب میں تمہیں اس لیے اٹھا رہا ہوں، یہ سب چیز اس لیے ہو رہی ہے کہ تاکہ تمہیں بھی میں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں. ٹھیک ہے. وانظر الی العظام، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے، کیف ننشزها، کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں. اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں اب ان ہڈیاں جو بکھر چکی ہیں، چورا چورا ہو چکی ہیں اور ادھر ادھر بکھر چکی ہیں، اب تم ذرا ان کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں. اور پھر ایسے ہی ہوا، ہڈیاں جتنی بھی چورا چورا تھی وہ سب جو ہیں جڑ گئی اور ایک ڈھانچہ بن گیا ہڈیوں کا. ثم نکسوها لحما، پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب دیکھو کہ کیسے ہم اس کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں، تو اس پر پھر گوشت چڑھ گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو جوڑ دیا، گوشت چڑھا دیا، اسکن چڑھا دی، ساری چیز چڑھا دی، اور اس کو پورا گدھا پھر سے زندہ ان کے سامنے کر کے دکھا دیا. تو کتنی بڑی نشانی انہوں نے دیکھی. عزیر علیہ السلام نے خود بھی زندہ ہوئے اور ایک جو مری ہوئی چیز تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے اس کو زندہ کر کے دکھا دیا. بالکل. تو جب دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو مرنے کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا. اپنی آنکھوں کے سامنے عزیر علیہ السلام نے گدھے پر گوشت چڑھتے اس کو زندہ ہوتے دیکھا. تو کیا بولے وہ، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا بولے عزیر علیہ السلام، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے. یعنی کہ اب ان کو پکا یقین ہو گیا، پختہ ہو گیا ان کا ایمان اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے زندہ وہ کرے گا. اور یہ جہاں تک اس بستی کا سوال ہے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی ان کو دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو
یہ ہوا تھا اس بستی کے ساتھ تھی اس وقت، تو وہ اجڑ گئی تھی اور سب کچھ تہس نہس کر کے چھوڑ گیا تھا اور وہاں پہ بندی بنا کے لے گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایران کا جو بادشاہ تھے کہتے ہیں وہ جو ہے نا جن کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے حملہ کیا تھا اس پر بخت نصر پر، اور ان کو جو ہے بخت نصر کے آگے والی جنریشن میں رہا ہوگا، بخت نصر تو نہیں رہا ہوگا تب تک کیونکہ کافی سالوں بعد ہوا تھا یہ، اور پھر ان کو جو ہے اس کو ہرا کے، اور یہ جو یہودی تھے وہاں پر غلام بنے ہوئے تھے ان کو ریلیز کرایا تھا اور بولا تھا جاؤ تم یروشلم واپس جاؤ اور جا کر اپنا یروشلم کو پھر سے آباد کرو، تو پھر وہ لوگ چھوٹ کر گئے تھے وہاں پہ اور پھر سے جو ہے وہاں پر رہنے لگے تھے۔ تو پھر اب جب عزیر علیہ السلام جب دوبارہ سے زندہ ہوئے 100 سال کے بعد، تو پھر جب وہ وہاں گئے تو بستی جو ہے پھر سے بس چکی تھی، اور عزیر علیہ السلام جو تھے یہ تورات کے حافظ تھے، ہے نا، تو پہلے تو جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو تورات کے نسخے بھی غائب ہو گئے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے تھے، تو اب جب عزیر علیہ السلام حافظ تھے تو پھر سے انہوں نے تورات لکھوائی اور پھر سے لوگوں کو جو ہے دین کی طرف لائے اور پھر سے سب کا ایمان تازی ہوا، تو اس طرح سے وہ اجڑی ہوئی بستی پھر سے بس گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ بیسیکلی ہم نے جو پچھلی آیت سے دیکھ رہے تھے کہ پچھلے قصے میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آگے دلیل رکھی لیکن وہ نہیں مانا، اندھیرے میں ہی رہنا اس نے پسند کیا، اندھیرے میں ہی رہا، اور اس قصے میں یہ پیغمبر تھے اور پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی رعایت کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کیا ہیں، ان کو باقی لوگوں کو بھی ہدایت کا سامان کرنا ہوتا ہے نا، ان کو بھی بتانا ہوتا ہے، تو ان کو یقینی علم دیا جاتا ہے، ان کو بتانا ہے نا کہ کس طرح اللہ زندہ کریں گے، تو جو پیغمبروں کی ایمان کی حالت ہوتی ہے نا، یقین کی کیفیت وہ زیادہ ہوتی ہے، تو عزیر علیہ السلام کو بھی موت کے بعد جب دوبارہ زندہ ہونے کا تجربہ ہو گیا تو ان کا ایمان اور یقین مزید پکا ہو گیا، اضافہ ہو گیا، اس میں پختہ ایمان والے ہو گئے بالکل۔ اسی طرح ہم اور پیغمبروں کو بھی دیکھتے ہیں نا، ان کو دکھائی جاتی تھی یہ چیزیں ان کی آنکھوں سے تاکہ ان کا ایمان اور یقین اور پختہ ہو جائے، یقین اور ایمان تو ہوتا ہے لیکن اور پختہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جان گئے ان اللہ بکل شیء قدیر، سمجھ آیا یہ قصہ؟ ہم نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد، چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ اب ایک اور قصہ ہے، ایک اور مثال ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی مثال ہے نا، پہلے بھی دیکھا اور اب یہ دوسری مثال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا بھلا نہیں تم ایمان رکھتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوشچن کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو کیا بولا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال بلا، انہوں نے کہا، اس نے کہا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ایمان تو مجھے ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس میں یہ کوشچن اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے۔ ابھی جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ عین الیقین، پورا اطمینان کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جب ان کو عین الیقین ہو جائے گا، دیکھ لیں گے اپنے سامنے ہر چیز ہوتے ہوئے، ایمان جو ہے ان کا دل جو ہے پرسکون ہو جائے گا، تو جو تھوڑی بہت بے چینی بھی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، تو اچھے سے اور دوسروں کو بتا پائیں گے، اچھی طرح تبلیغ کر سکیں گے، ہے نا۔ ویسے بھی جو معلم اور استاد ہوتا ہے اس کا علم جو ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے، یقینی علم ہونا چاہیے، تبھی جو ہے جب وہ خود پوری طرح اچھی طرح کنونس ہوگا تو دوسروں کو اور اچھی طرح شدت سے کنونس کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تاکہ میرا دل سکون میں آ جائے، لیطمئن قلبی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ قال، فرمایا، فخذ، بس لے لو، اربعۃ، 4، من الطیر، پرندوں میں سے، فصرحن، پھر مائل کرو انہیں، الیکا، طرف اپنے، ثم اجعل، پھر رکھ دو، علی کل جبل، اوپر ہر پہاڑ کے، منہن، ان میں سے، جزءا، ایک حصہ، ثم، پھر، ادعہن، بلاؤ انہیں، یاتینک، وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے،
وعلم اور جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا بتایا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 مختلف پرندے لے لو. اب کون سے پرندے لیے، کیا لیے، وہ روایتوں میں ڈفرینٹ باتیں آتی ہیں، لیکن اس میں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب بتانے سے. بس 4 پرندے لینے کو کہا، تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنی طرف مائل کرو. فسر ہونا، مائل کرو اپنی طرف. مائل مطلب جو لوگ پرندے پالتے ہیں نا، تو وہ پرندوں کو بھی پہچان جاتے ہیں کون سا کیا ہے، اور پرندے بھی اپنے مالک کو پہچان جاتے ہیں نا. تو مانوس کر لو ان کو اپنی طرف، ہلا لو اپنے سے. اور جب ایسا کر لو تو کیا بولا جا رہا ہے، پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کر دو ان کے ٹکڑوں کو. اور پھر ان ٹکڑوں میں سے یہ جو تمہارے چاروں طرف پہاڑ دکھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 4 پہاڑ ہیں، کوئی 7 پہاڑ ہیں، جتنے بھی تھے ان کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو. مطلب ٹکڑوں کو مکس کیا اور ان میں سے ٹکڑے لے کے ڈفرینٹ پہاڑوں پہ دور رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کو بلاؤ. تو جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. سمجھ آیا؟ مطلب وہ زندہ ہو کر اڑتے چلے آئیں گے تمہارے پکارنے پر. اور ایسا ہی ہوا. جب انہوں نے ایسا کیا تو رکھ دیے پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے ڈفرینٹ مکس کر کے، اور جب انہوں نے بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا نا کس طرح جو ہے مردہ چیز زندہ ہو گئی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہو کر اڑتے چلے آئے. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر مرے ہوئے یہ پرندے دوڑتے چلے آئے ہیں نا، اسی طرح اللہ کی مخلوق قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے بلانے پر کیوں نہیں آئے گی دوڑتی چلی ہوئی؟ ہاں کیوں پھر انسان کو شک رہتا ہے کہ ہاں نہیں ہم نہیں ہوں، ہمارا کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ نہیں. تو یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے، ہمارا یقین پختہ کرنے کے لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی اپنی آرام گاہوں سے اپنی قبروں سے اسی طرح دوڑتے چلے آئیں گے حشر کے میدان میں. ایک سور پھونکنے پر ہے نا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، پھر سب اسی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے اور جان لو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بہت زبردست ہے، بہت غلبے والا اللہ تعالیٰ. سارا اقتدار اسی کا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو وہ کرنا چاہتا ہے کر کے رہتا ہے. سمجھ آیا؟ تو ان سب واقعوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ شروع سے اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں سے خاص معاملہ کرتا ہے، ان کو خاص رہنمائی دیتا ہے، اور ان کو شک اور بے یقینی سے نکال کر یقین کی طرف لے آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو طلب ہوتی ہے نا. اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا پکڑے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، پھر اللہ اس کو سچے ایمان سے نوازے گا، اور کبھی بھی وہ کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں رہے گا. ہمارے اندر بھی اگر کوئی شک و شبہات ہے یا کچھ ہے، کسی طرح کی بے چینی ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور قرآن اور سنت کا ہمیں مضبوطی سے سہارا لینا چاہیے. تبھی ہمارے اندر کی یہ بے چینی دور ہوگی. اور ہمیں جو ہے ہدایت کی طلب میں سچا ہونا چاہیے، تبھی ہم مخلص انسان مسلمان بنیں گے، تبھی ہم سچی اللہ کی عبادت کر سکیں گے، تبھی ہمارا یہ جو قول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کا شک و شبہات ہمارے اندر نہ ڈالے، اور ہمارے اندر جو بھی اندھیرے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے، اور ہمیں ہمیشہ روشنیوں کی طرف لے جائے، روشنیوں میں رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. آمین.